بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. معزز سامعین کرام، آج ہماری اس مسجد میں ہمارے ملی کونسل کے سیکریٹری جناب سید شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہ کا خطاب ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے مسلم پرسنلہ میں، یعنی جو اسلام کے قانون ہیں ان میں مداخلت کر رہی ہے، جیسے کہ طلاق کے مسئلے میں مداخلت کی. ہمارا ہندوستان جمہوری ملک ہے اور اس میں تمام مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں. کوئی ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے مجبور نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، وہ آزاد ہیں. اور کوئی کسی کے مذہب میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ حکومت ہی ہو. یہ قانون ہے. لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ابھی طلاق کے مسئلے پر حکومت نے مداخلت کی، بہت کچھ ادھر ادھر ہوا، لیکن فکر مند علماء اور فکر مند مسلمان اپنے اس معاملے پر ڈٹے رہے. لیکن کچھ بہکار میں آ جاتے ہیں چند لوگ، اور یہ تو حکومت ایسی ہے کہ مسلمانوں کے نام پر بدنام کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے کہ برقع پوش عورتوں کو لے کے آ جاتی ہے. یعنی وہ مسلمان عورتیں نہیں ہوتی، ان کو مسلمان بتانے کے لیے ان کو برقع لے کر کے خرید کر کے دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان عورتیں آ گئی اور یہ ہمارے ساتھ میں ہیں. یعنی یہ بھی طلاق کے اندر یہ تبدیلی چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے اب اس وقت جو ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے یہ یکساں سبیل کوڈ کے تعلق سے. یکساں سبیل کوڈ یہ بھی براہ راست جو ہے دوسرے مذہب میں مداخلت ہے اور دوسرے مذہب والوں کو جو ہے مجبور کرنا ہے. ہمارے جمہوری ہندوستان کا جو ہمارا قانون ہے اس کے خلاف. اس تعلق سے جناب سید شفیع اللہ صاحب، جو میں کہتا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے وہ اسکالر ہیں، ماشاءاللہ کافی معلومات رکھتے ہیں اور دینی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طریقے سے بخوبی نبھاتے ہیں. حتیٰ کہ کبھی کبھی ان کو جو ہے انٹرویو کی پر لایا جاتا ہے، کبھی انٹرویو ان کا ہوتا ہے اسلام کے تعلق سے. بڑے اچھے ایک تو ان کو معلومات ہے اور بہت اچھے جواب دیتے ہیں. تو ان کو اس بارے میں کافی معلومات ہے. ہماری مسجد کے جو صدر ہیں جناب الحاج امجد متولی صاحب اور ہمارے سیکریٹری اور ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے اس جمعے میں جناب سید شفیع اللہ صاحب ملی کونسل کے جو سیکریٹری ہیں ان کو دعوت دی جائے اور یکساں سبیل کوڈ کے تعلق سے اور موجودہ حکومت جو ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے سامنے وضاحت فرمائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات جو ہے بغور سماعت فرمائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی یہ ہمارے اسلام میں اور ہمارے مذہب کے اندر مداخلت ہے. ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے، معلومات حاصل کرنی ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. میں جناب سید شفیع اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو تشریف لائے اور اس موضوع پر تمام سامعین کو محسوس کرنا ہے. السلام علیکم. حضرات، جیسے ہمارے خطیب مولانا شریف صاحب نے، مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا، اس بات پر بڑی فکر چل رہی تھی. کئی
दानिश्वर हजरात, मुसलमानों में से जो दानिश्वर हजरात हैं, मुफक्किर हजरात हैं और कौम की और दीन की फिक्र रखते हैं, उनके दरमियान बहुत लंबे अरसे से गुफ्तो शनीद चल रही थी कि हमारे वतन में मुसलमानों के लिए जो क़वानीन हैं, अपने दीन पर चलते हुए एक बेहतरीन शहरी के तौर पर यहाँ ज़िंदगी गुजारने के, उसमें चूँकि मदाखिलत का एक दौर शुरू हुआ है, उसके बारे में मुसलमान क्या रवैया अपनाएं, क्या मौक़िफ़ अपनाएं और क्या इसके लिए कुछ मज़ीद जानने की ज़रूरत है, इस बारे में बड़ी गुफ्तो शनीद और फिक्र चल रही थी। इस फिक्र को लेकर जब यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदारों को बताया गया, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया, जनाब अमजद साहब और उनके रुफ़ा सब लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना उस बात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और कॉमन सिविल कोड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बात आम मुसलमानों तक पहुंचानी है, उसको मस्जिद रशीदिया से यहाँ से शुरू किया जाए। हो सकता है ये सिलसिला सारे बेंगलोर में और कर्नाटक में भी चल पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे साहिबान जो तालीम याफ्ता हैं, बहुत अच्छी तालीम से आरास्ता हैं, दीनी शऊर भी रखते हैं, वो अपनी मालूमात के तहत ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये भी सही है, वो भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रवैये पे आ जाते हैं। जबकि हमारे क़वानीन को हमारे मज़हब पर, हमारे मजहबी मामलात पर कारबंद रहने, पाबंद रहने और अमल दरामद रहने के लिए हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पूरी आज़ादी और पूरा हक देता है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, हमारे आइन का सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, हिंदुस्तान के हर शहरी को उसके अपने मज़हब पर आज़ादी से चलने, पाबंद रहने और उस पर अमल करने की पूरी इजाज़त देता है और आज़ादी देता है। जो लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम कोई मज़हब को मानते ही नहीं, उन्हें भी अपने तौर तरीक़ों पर चलने की पूरी आज़ादी देता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन है। हमारा आइन कहने का मतलब भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो हमारा आइन इस तरह है कि सारा हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों के मातहत था और अंग्रेज़ यहाँ की हुकूमत चलाते थे, क़ानून भी उन्हीं के हाथों में था। उस वक्त हमारे वतन को आज़ाद कराने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे आबा व अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानियाँ पेश की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, सारे हिंदुस्तानी। एक बात इसमें ज़रूरी यह है कि उसमें हमारे जो हैं मुसलमान सबसे आगे थे, ज़्यादा थे, और उनमें भी उलमा हजरात जो थे वो बहुत आगे थे। एक बहुत बड़ी तंजीम जो 1919 में कायम हुई थी, जमीयत उलमा हिंद, वो सारे मुसलमानों की तरफ से थी। और जब आज़ादी की लड़ाई थी तो उन्होंने सबसे पहले सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में से चंदा करके मुल्क की आज़ादी के लिए पैसा जमा करके उस वक्त लड़ रही तंजीम या पार्टी, कांग्रेस पार्टी को चंदा इनायत किया था हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए, जंग आज़ादी के लिए। ये हिस्ट्री है, ये तारीख़ है हमारे पूर्वों की, हमारे बड़ों की। चूंकि उन्होंने पूरा हिस्सा लिया था, सारे मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, अब सारे हिंदू, ईसाई, सिख सब लोगों ने हिस्सा लिया था। जब आज़ादी मिली तो उस वक्त हमारा ही एक कानून बनाया गया, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को किस कानून के तहत चलाया जाएगा। उस कानून का पहला लफ्ज है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी ये आइन को हम कबूल करते हैं, मंजूर करते हैं।
اس پر سب لوگوں کے دستخط موجود ہیں جو اس وقت کاپی بنی تھی، اور اس کو پارلیمنٹ میں حفاظت سے رکھا گیا ہے، اور اس میں ہمارے پرکھوں کے بھی دستخط موجود ہیں. اور اسی کانسٹیٹیوشن کی اسپیشلٹی ہے جو سارے لوگ کہتے ہیں، سارے دنیا کے سارے لوگ مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ساری دنیا میں جتنے قوانین ہیں، جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں، جتنے آئین ہیں الگ الگ ملکوں کے، تقریباً 200 یا 205 ممالک ہیں چھوٹے بڑے ملا کر، سارے ممالک میں جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں ملک کے شہریوں کے حقوق کے بارے میں اور ملک چلانے کے بارے میں، اس میں بہترین کانسٹیٹیوشن ہمارا بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا آئین ہے. وہ آئین ہمارا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ہے. لہذا اس آئین کی ہمیں اتنی ہی قدر کرنی ہے جتنی ہم اپنے وطن کی قدر کرتے ہیں. ہمارا وطن ہمارے لیے ہمارے جان سے پیارا ہے، اسی لیے ہمارے وطن کے لیے ہمارے پرکھوں نے اپنی جانیں قربان کر دی صرف وطن کی آزادی کے لیے. لہذا اس کانسٹیٹیوشن نے ہمارے سارے شہریوں کو جو حقوق دیے ہیں، ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق، میجر حق یہ ہے کہ ہر شہری اپنے مذہب پر پورا آزادی سے اپنے مذہب پر پابند رہ سکتا ہے، اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے، اپنے مذہب پر کارآمد رہ سکتا ہے، عمل درآمد کر سکتا ہے اپنے مذہبی قوانین. اسی کے تحت ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جس کا قیام 1972 میں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے علماء حضرات الگ الگ طور پر حکومت کے ساتھ تعلقات رکھ کے قوانین بنانے میں حصہ لے چکے تھے. 1972 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا صرف مسلمانوں کے یہ قوانین کی حفاظت کے لیے. اور وہ قوانین کیا ہیں؟ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آئی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے جو کامن ہے سب کے لیے، اور جو کامن نہیں ہے، الگ الگ ہے، وہ ہے پرسنل قانون. مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لا ہے، کرسچنز کے لیے ان کا پرسنل لا ہے، پارسیوں کے لیے ان کا پارسی پرسنل لا ہے، سکھوں کے لیے الگ ہے، اور یہودیوں کے لیے الگ ہے. صرف مسلمانوں کا ہی پرسنل لا نہیں، جو قومیں بالکل الگ اپنی شناخت رکھتی ہیں، اور جو قومیں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنے قوانین پر چلنا چاہتی ہیں، جو سب کے ساتھ اپنے مذہبی قوانین ملا کر رکھنا نہیں چاہتی، اپنی علیحدہ شناخت قائم رکھنا چاہتی ہیں، انہیں اپنی علیحدہ شناخت قائم رکھ کر اپنے مذہب پر قائم رہنے کا پورا حق اور پوری آزادی ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. اور اس کانسٹیٹیوشن کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 29 تک سارے شہریوں کو زندگی گزارنے کی، مذہبی طور طریقے پر چلنے کی، مذہبی پورے اپنے مذہب پر قائم رہنے کی بغیر کسی کی دخل اندازی کے پورے حقوق دیتا ہے. اور اسی آئین میں جب آئین بنایا جا رہا تھا، جب وہاں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اس وقت پارلیمنٹ کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہا کرتے تھے. اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں سارے مذہب کے لوگ نمائندے رہا کرتے تھے. اس میں ہمارے مسلمان بڑے بڑے جید علماء اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے لیڈران، جنہوں نے اپنی سارا مال اور اپنا متا سارا جنگ آزادی میں لگا دیا، اور اپنے خاندان والوں کی تعلیم سے بھی، چونکہ جب مہاتما گاندھی نے آواز دی کہ کالج بھی چھوڑ دو، اسکول بھی چھوڑ دو، دکانوں میں کی چیزیں راستے میں ڈال کے جلا دو، یہ آواز دی، تو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اپنے مال کروڑوں کے اس وقت کے زمانے میں باہر ڈال کے جلا دیے، بغیر سوچے سمجھے کہ اپنے وطن کے لیے جو انگریزوں کے مال تھے. نمک ستیہ گرہ میں حصہ لیا. انگریزوں بھارت چھوڑو اس میں سب سے سامنے رہے، اور سلاخوں کے پیچھے جیل کی ہوا کھانے میں، جیلوں کے پیچھے
سالوں سال 15 سال 20 سال کالا پانی میں رہنے اس کے لیے تیار رہے. اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں ملا ہے اور اس کے بعد یہ آزادی ملی ہے جس آزادی میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی اور پورا حق دیا گیا ہے اور سارے شہریوں کو دیا گیا ہے. اب یہاں تقریباً چند سالوں سے اس وقت بھی اس زمانے میں بھی جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا اس وقت بہت سارے صاحبان یہ بات پر بحث کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن کامن سول کوڈ لا لینا چاہیے. کامن سول کوڈ کا مطلب یہ ہے, سول کوڈ وہ ہے جو علیحدہ ہے, وہ ہے کہ شادی کے معاملات, طلاق کے اور وراثت کے اور کون سے رشتے میں کیا شادی حلال ہے کیا حرام ہے, اس کے یہ دوسروں سے ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ بالکل جدا گانا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے ہمیں کس طرح کیا حرام ہے کیا حلال ہے, اور اسی کے تحت ہمارا مسلم پرسنل لا قرآن سے لے کر اور ہمارے فقہ سے لے کر ترتیب دیا گیا ہے, اس پر سارے مسلمان ہندوستان کے چل رہے ہیں. اب کامن سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب میں ہے ہمارے مذہب میں اس کو ملا دیا جائے گا اور ایک بنا دیا جائے گا. اب وہ ایک میں کون سا قانون اپروو کیا جائے گا اور کون سا چھوڑ دیا جائے گا, اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مثال کے طور پر اب مسجد میں بیان کے لیے کتابیں لا کر دکھانا اتنا سوٹیبل نہیں دکھتا. اس کے باوجود آسانی کے لیے میں نے یہ لایا ہے, میں لا کر ہوں. یہ دیکھیے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن آئین ہندوستان کا, اور اس کا سائز ہے, اس میں جو سائز کے الفاظ ہے وہی سائز میں ہمارا مسلم پرسنل لا ہے. دیکھیے وہ اتنا ہے سائز میں سائز کی بات کر رہا ہوں, سارے وہی سائز کے اتنے مسلم پرسنل لا ہے. اس میں اب دوسرے کئی مذاہب کے ہیں, اس میں ایک مذہب کا میں لے کر آیا ہوں, وہ ہے یہ دیکھیے ہندو لا. یہ سائز ہے, اس کے کامنٹری کے بے حساب کتابیں ہیں. یہ صرف ایک لا جو ہے ہندو کا یہ لیول کا ہے. اب اس میں یہ ملا کے کون سا لا اپروو کیا جائے گا, یہ ہمارے پڑھے لکھے افراد اس بات پر غور نہیں, موسٹلی ان کا خیال اس طرف نہیں جاتا یا اس کو اتنا زیادہ چھان بین نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے افراد یہ کہے بیٹھتے ہیں کہ آئے کے بعد دیکھ لیں گے, کیا لالچی دیکھ لیں گے, ہمارا قانون ہمارا رہتا ہے, کیا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اس بات کی زیادہ فکر کی جا رہی ہے کہ ہمارے قانون میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. اور ہمارا قانون کون سا ہے, وہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا ہے, یہ مسلمانوں نے سب نے مل کر بنایا ہوا قانون ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے اسلام, اور اس دین کا حصہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہمارے لیے دیے ہیں ان قوانین کا نچوڑ اسلام مسلم پسند لا بورڈ نے یہاں مسلمانوں کو پسند لا کے لیے اپروو کر کے رکھا ہوا ہے. اور جہاں تک ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے ہمیں اس کی پوری اجازت دیتا ہے کہ ان قوانین کے مطابق چلے. اب اس کو ملا دینے کی بات جو ہو رہی ہے, اور بہت سارے ہمارے میں ایک ابھی حال میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا, تقریباً 500 سے 1000 مسلمانوں کے درمیان. ایک مسلمان صاحب بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے, وہ آ کر تقریر کرنے لگے کہ ہمارے علماء حضرات مسلم پرسنل لا کے نکال دینے کو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ احتجاج نہ کریں, بیکار میں انہیں کیوں اوپر ڈال لیتے. مسلم پرسنل لا نکال دینے سے کیا ہو جائے گا, کہاں ہے مسلم پرسنل لا. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلم پرسنل لا کی کتاب ہے, یہ بھی نہیں معلوم. وہ بول رہے تھے کہ وہ نہیں ہے, لکھاوٹ. اب ایسے دانشور کہلانے والے
مسلمان ہی اگر ایسی اپنی ذہنیت بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے یہاں ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے. میں آل انڈیا ملی کونسل سیکریٹری کرناٹک کی طرف سے اور چند مساجد میں میں بھی ذمہ دار ہوں, یہاں مصلی ہوں, لیکن میرا ان لوگوں کو ایک سوال ہے, وہ یہ کہ اگر یہ آل انڈیا پرسن اللہ جو ہے اور مسلمانوں کو جو یہ آزادی ہے اپنے مذہب پر چلنے کی, وہ اس میں چند قوانین جو شادی سے تعلق ہیں, آئلی قوانین جسے کہتے ہیں, شادی, بیاہ, لے پالک, وراثت, یہ قوانین الگ ہیں. الگ اس لیے ہے کہ وہ مل ہی نہیں سکتے, دوسروں سے مل کر چل ہی نہیں سکتے, اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. چلیے ہم میں سے جو صاحبان ایسا دماغ بنا کے رکھے ہیں ان کے لیے, اور جو لوگ کامن سول کوڈ لانے کی کوشش یا ریکمنڈیشن یا اس کی تائید کرتے ہیں, ان کے لیے چند سوالات میں پوچھتا ہوں, اس کے جواب میں ہی دوں گا. پھر بھی آپ اگر جواب سوچ سکتے ہیں تو سوچ کے دیکھیے کیا جواب آ سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا, اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ اب تک جو قوانین مسلمانوں کے لیے الگ تھے اور اب تک جب انگریز جانے سے پہلے اور انگریزوں کے جانے کے بعد اب تک جو قوانین ہمارے علیحدہ آل انڈیا مسلم پسند اللہ کے تحت جو چل رہے ہیں, وہ قوانین پر مسلمانوں کے چلنے سے ایسی کیا بات ہے جو ہمارے دیش کے لیے نقصان ہو رہا ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب دے سکتے ہیں تو سوچ کے دیکھیے. کوئی, جہاں تک میرا جواب یہ ہے کہ ہرگز کسی قسم کا نقصان میرے دیش کو نہیں ہے, میرے وطن کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو کیا نقصان ہے؟ کوئی مسلمانوں کو اس قانون پر چلنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں, البتہ اس قانون کو سمجھے بغیر کسی بھی طریقے سے الٹا سیدھا چلنے والوں کی وجہ سے ان کو خود نقصان ہوا ہے, قانون پر چلنے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان نہیں, ہمارے دیش کو بھی کوئی نقصان نہیں, تو کیا دوسری قوم والوں کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ ہرگز نہیں, کسی بھی قسم کا نقصان نہیں. تو پھر اس قانون کو چھوڑ کر اس کو کامن بنانے کی ضرورت جو محسوس کرتے ہیں, وہ ضرورت محسوس کرنے کے لیے کیا وجہ ہے یہ تو بتلائیں. میں نہیں سمجھتا کوئی وجہ وہ بتا سکتے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ سب کا قانون ایک رہا تو بہت اچھا رہا. ٹھیک ہے, کہ وہ اچھا ہی کیا ہے وہ تو بتائیں. آج تک میں جتنے دانشوروں سے ملا, چاہے ہماری قوم کے ہوں یا دوسری قوم کے ہوں, انہوں نے آج تک ایسا کوئی فائدہ مجھے نہیں بتایا جو اب نہیں ہو رہا ہے, اور کامن سول کوڈ آنے کے بعد کامن سول کوڈ کی وجہ سے ہو جائے گا. چاہے عوام کو ہو, چاہے مسلمانوں کو ہو, چاہے غیر مسلموں کو ہو, یا میرے وطن کو, میرے دیش کو ہو. جب ایسا فائدہ بھی نہیں اور اب تک کوئی نقصان بھی نہیں, تو یہ بدلنے کی تک کس لیے؟ یہ کیسے دماغ کی سوچ ہے کہ یہ قانون کو یکساں کر دینے سے ہمارے دیش کا بہت بھلا ہو جائے گا؟ ہم کوئی بھی انسان ایک جیسے نہیں, ہم کوئی بھی ایک جیسے کپڑے نہیں پہنتے, ہماری آواز کوئی ایک جیسی نہیں, ہمارے چہرے ایک جیسے نہیں, تو کیا ہمارے دیش کو نقصان ہو رہا ہے؟ اور بغیر کسی دوسرے مذہب میں مداخلت کے اگر کوئی شخص اپنے مذہب پر کوئی عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, تو ایسے قوانین سے کیا تکلیف کسی کو ہو رہی ہے, اور ایسے قوانین کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان باتوں پر, ان سوالوں پر غور کیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان سوالوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن جب جواب نہیں ہے, پھر بھی ان قوانین پر چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے سے دوسری باتیں کہہ کر سب کا ملا کر قانون بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو ہم آزادی سے پہلے انگریزوں کو بھگانے کے لیے جب ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں اور ہمارے مذہب پر قائم بھی رہ سکتے ہیں, اور اتنی بڑی طاقت کو جو سارے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی
वो एम्परर थे सारी दुनिया के ब्रिटिश, उनको भगाने में हम सारे हिंदुस्तानी कामयाब हो गए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होकर, और अपने मजहब पर हम कायम रहते हुए, उनके मजहब पर वो कायम रहते हुए हम भाई भाई रहे, हम आदम की औलाद एक औलाद रहे। तो अब हमारा बदल जाना क्या जरूरी है, हमारे मजहब में तब्दीली लाने की क्या जरूरत है, और हम पर कानून थोपने की क्या जरूरत है, इस पर ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। और चूंकि ये बहुत कम वक्त है, तकरीबन 25 मिनट 1:25 पर ख़त्म करनी है। ये जो टॉपिक है ये तकरीबन 2-3 घंटे का टॉपिक है। अगर सबको पूरी मालूमात करानी हो, फिर भी मैंने कोशिश की है कि उसको शार्ट करके एकदम आप तक पेश कर सकूं। अगर बहुत सारे साहिबान को कोई सवाल रह गए हैं और कोई और भी तफसील से बात करनी है, तो इंशाअल्लाह नमाजों के बाद तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा तक मैं रहूँगा मस्जिद में। जो साहिबान इसमें कुछ गुफ्तो शनीद करना चाहते हैं या सवाल जवाब करना चाहते हैं या कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से रहिएगा, इंशाअल्लाह वो डाउट क्लियर होगा। अब यहाँ इस बात पे हमें बहुत जोर देने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं समझना चाहिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को हम किसी के मातहत शहरी हैं। ये अच्छी तरह हमें यकीन दिमागों में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए कि हम 100% हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं यहाँ पैदा होने की वजह से, और 200% हिंदुस्तानी शहरी हैं इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने दूसरों से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं आज़ादी के लिए, और 300% हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, दूसरे 100% शहरी से 3 गुना ज्यादा हैं, इसलिए कि जब हमारे लिए एक मुसलमानों का लिए मुल्क बनाया गया, उस वक्त हम लोगों ने, हमारे आबा व अजदाद ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि ये मेरा मुल्क है और ये हमारे यहाँ हिंदू भाई जो हैं हमारे भाई हैं, हम दोनों भाई भाई की तरह रहेंगे, इंशाअल्लाह हम दुश्मनों की तरह नहीं रहेंगे और हमारे लिए अलग मुल्क नहीं चाहिए। इसलिए हम 300% हैं। 400%, 4 गुना ज्यादा हम शहरी होने का हक रखते हैं, इसलिए कि हम लोगों ने हमारे कौम के ना होते हुए हमारे हिंदू भाइयों पर पूरा पूरा भरोसा किया और हमारी गली को छोड़ने तैयार नहीं हुए, हमारे गांव को छोड़ने तैयार नहीं हुए, हमारे रियासत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, हमारे मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारा गांव, हमारी गली, हमारे पड़ोसी हमें इतना महबूब है, इतने हमारे दिल के करीब है, जो हमें दूसरे आगे सिखाना नहीं पड़ा उस वक्त जब हमारे लिए अलग बनाया गया। अब हम नहीं समझते कि किसी भी हिंदुस्तानी को यह हक पहुंचता है कि किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को उंगली उठाकर सवाल करे कि आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत कितनी है। 4 गुना दूसरों से ज्यादा हम लोगों ने साबित 1947 में ही कर दिया है, और हमारा आइन हमारे लिए भी है और सबके लिए है। हमारे भारत का आइन, हमारे वतन का आइन, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। और आप सब हजरात को मालूम होना चाहिए कि हुकूमत ने 26 नवंबर को आइन का दिन मनाने का ऐलान किया है। 26 नवंबर को, पिछले नवंबर 26 तारीख को दस्तूर का दिन मनाया गया। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया, यहाँ कर्नाटक में भी और बेंगलुरु में भी मनाया गया। इंशाअल्लाह तकरीबन 29 दिसंबर को फिर एक बार दस्तूर आइन डे मनाया जाएगा ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से, और उसके बारे में भी इंशाअल्लाह मालूमात आपको फराहम की जाएगी। क्योंकि अब जो है एक शहरी होने के नाते हिंदुस्तान में हमारा सबकी जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हमारे आइन को, हमारे पुरखों ने अपनी जानों को कुर्बान करके आज़ादी हासिल करके हमारा आइन जो बनाकर रखा है, और आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो दिया है, उसको बचाने के लिए हम, हमारे जो आबा व अजदाद ने जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितनी कुर्बानियाँ अपने मुल्क को बचाने के लिए दी, उतनी ही नहीं तो उसमें आधी ही सही उस कुर्बानियों के लिए हम तैयार होना चाहिए कि हम दस्तूर बचाने के लिए हम जितनी भी कोशिश हो उसमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि ये दस्तूर ही है जो हर शहरी को
ہمارے شہریوں کے پورے حقوق عطا کرتا ہے۔ اس دستور میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی، کوئی کم و بیشی ہوئی تو سارے ہندوستانیوں کے لیے یہ نقصان کا معاملہ ہے۔ اس پہ نقصان میں سب سے آگے کی صف پہ ہم رہیں گے، لہذا نقصان میں سب کے آگے کی صف میں ہم رہنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے دستور کو بچانے کے لیے، اس نقصان سے سارے انسانوں کو، سارے شہریوں کو بچانے کے لیے ذمہ داری سب سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں پر عائد ہے۔ لہذا اگر ہم صرف معلومات حاصل کر کے چپ ہو جائیں یا سن کر چپ ہو جائیں تو شاید ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس میں جو بھی حصہ لینا ہوگا، جس طریقے سے بھی حصہ لینا ہوگا، جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے وطن کو آزاد کرانے کے لیے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح ہم شاید اس طرح اتنا نہیں، اس میں آدھا یا پو کرنے سے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا دستور بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دستور اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے رات دن کوشش میں پوری طرح حصہ لیں اور دستور بچائیں، اور ہمارا پرسنل لا جو ہے اس پر کسی قسم کی آنچ آنے دینے کے خلاف ہمیں جو بھی ضرورت ہو اس کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم تگ و دو کرنا چاہیے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا دستور، ہمارے وطن کا دستور بچا کر سارے شہریوں کو امن کی زندگی دینے کے لیے ہم خود ہمارا جو رول ہے وہ ہم ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے، بہت دور سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ ایک بار میں آخر میں آپ سب حضرات کا، مصلیان اکرام کا اس معاملے میں سننے کے لیے، اپنا وقت نکالنے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خصوصاً مسجد کے ذمہ داروں کو اس بہت اہم بات کو سمجھ کر اس کی شروعات یہاں سے کرنے کے لیے، موقع دینے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور ہمارے خطیب جناب مولانا شمیم صاحب نے اپنا موقع مجھے عنایت فرمانے کے لیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سنتوں کا ٹائم ہے، آپ حضرات جو جمعہ کے فرض سے پہلے سنتیں ادا کر لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ مصطفیٰ